السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک فاریکس ٹریڈنگ سینٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے اور فاریکس ٹریڈنگ ڈالر اکاؤنٹ کے حوالے سے ہے۔ پاکستان کے اندر ہماری کاؤنٹنگ، ہماری پیسے کی کاؤنٹنگ ہماری روپے میں ہوتی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص جب سکول جاتا ہے تو سکول جانے سے پہلے ہی، نہیں تو سکول اگر نہیں جاتا، سکول جانے سے پہلے وہ نہیں سیکھتا تو سکول کے پہلی دوسری کلاس کے اندر ہی چند دنوں کے اندر ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز جو خریدتے ہیں وہ روپوں میں خریدتے ہیں۔ ایک چیز 10 روپے کی، 5 روپے کی، اور 1 روپیہ کے اندر 100 پیسہ ہوتا ہے۔ سیم اس طریقے سے $1 کے اندر 100 سینٹ ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ فاریکس ٹریڈنگ بزنس کے اندر USD ڈالر اکاؤنٹ اور USC سینٹ اکاؤنٹ کے اندر کیا فرق ہے۔ آپ نے کبھی بھی کوئی اکاؤنٹ دیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس جگہ کے اوپر دیکھنا ہے کہ بیلنس کے ساتھ USD لکھا ہے، GBP لکھا ہے، PKR لکھا ہے یا USC لکھا ہے۔ USC کا مطلب ہے کہ یہ اکاؤنٹ سینٹ اکاؤنٹ ہے، ہماری کاؤنٹنگ سینٹ اکاؤنٹ میں ہی ہوگی۔ تو سینٹ میں عام الفاظ میں آپ کے پاس $10 اکاؤنٹ کے اندر ہیں تو $10 کے $1 میں 100 سینٹ ہوتے ہیں، تو $10 کے 1000 سینٹ ہو گئے۔ میں کوشش کروں گا اپنے الفاظ کو آج آسان بنا سکیں اور آپ لوگ آج کے اس ٹیٹوریل کے بعد اس قابل ہو جائیں کہ آپ لوگوں کو سینٹ اکاؤنٹ کی سمجھ آ جائے، سینٹ اکاؤنٹ کے اندر آپ کی لاٹ سائز کی آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس کے لیے آپ کے لیے سب سے پہلے کہ جن لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے، لائک $15 ہیں، لائک $20 ہیں، لائک $30 ہیں، لائک $50 ہے، تو یہ لوگ بزنس مین نہیں ہوتے، یہ لوگ ٹریڈر نہیں ہوتے، بلکہ ان لوگوں نے ٹریڈنگ سیکھنی ہوتی ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ $20 کے اکاؤنٹ اوپن کرنے سے بہتر ہے آپ لوگ سینٹ اکاؤنٹ اوپن کریں۔ نو ڈاؤٹ تھوڑا سپریڈ زیادہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا جو اکاؤنٹ ہوگا وہ آپ کا سیکھنے کے لیے آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اور ویسے $20 میں آپ ایک دن اپنا لاس، 1-2 دن کے اندر لاس کر کے آپ لوگ اس قابل ہو جائیں، اس قابل بھی نہیں رہیں گے کہ آپ لوگ اپنے ریئل اکاؤنٹ کے اوپر ٹریڈ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے TunnyForex.com میں جائیں، بیسٹ فاریکس بروکرز میں جائیں۔ اگر آپ اپنا اکاؤنٹ سینٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کم انویسٹمنٹ ہے، $50 یا اس سے کم انویسٹمنٹ ہے آپ کے پاس، آپ لوگوں نے سینٹ اکاؤنٹ میں ورک کرنا ہے۔ یہ سینٹ اکاؤنٹ آپ لوگوں کو سیکھنے کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس $15 ہیں، 1500 سینٹ کے اکاؤنٹ کے اوپر نو ڈاؤٹ آپ کو پرافٹ نہیں آ سکتا، نو ڈاؤٹ آپ کو پرافٹ کم آئے گا، لیکن اگر آپ $15 کے اکاؤنٹ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ جلد واش ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ ڈالر اکاؤنٹ ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ دیکھ لینا ہے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہے تو آپ TunnyForex.com میں جائیں اور جانے کے بعد ادھر آپ کو ملے گا اسپیشل اکاؤنٹ۔ 1 منٹ میں خود بھی دیکھ لوں، کچھ عرصہ پہلے تو تھا، لیکن بیسٹ سینٹ اکاؤنٹ آف دا ورلڈ، بیسٹ سینٹ اکاؤنٹ، اس میں 0.9 کے سپریڈ ہے، منیمم انویسٹمنٹ $10 ہے، اور کلک ہیئر پہ آپ کلک کریں گے، آپ کا اکاؤنٹ ادھر سے اوپن ہوگا، ڈائریکٹ تنی گروپ میں اوپن ہوگا، اور آئی تھنک آپ کے لیے بیسٹ رہے گا۔ اس کے اندر آپ صرف یہ ہے کہ آپ جو ڈپازٹ کریں گے، آپ جو وڈرا لیں گے وہ بالکل سیم اسی طریقے سے لیں گے۔ آپ لوگ $10 اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ابھی ادھر اس جگہ کے اوپر آپ کے لائک میرے $115 بیلنس ہے، تو اس جگہ کے اوپر وہ آپ کا ہو جائے گا 115، اس کو 100 سے ضرب دے دیتے ہیں، کیونکہ $115 کے 11,500 تقریباً 11,500 آپ کے سینٹ بنیں گے۔ تو سینٹ کے لیے آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کے اندر سیم اسی طریقے سے آپ ڈپازٹ کرائیں گے۔ آپ کا جو پیمنٹ ہے، آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے سکریل سے یا آپ لوکل بینک سے کروا رہے ہیں تو وہ بالکل ڈالرز میں ہی کٹے گی۔ ڈالرز کٹنے کے بعد یہاں پہ جو $115 ہیں وہ آپ کے 11,500 $115.19 ہیں، تو آپ کے 11,519 USC شو ہوں گے۔ اب آپ کا صرف یہ آپ نے بیسک سمجھنی ہے، جس بیسکس کے اوپر آپ لوگوں نے ٹریڈ کرنی ہے، آپ کا بیلنس شو ہوگا۔ اس بیلنس کے شو ہونے کے بعد آپ کی جو اکاؤنٹ ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کی ٹریڈنگ میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جس طریقے سے آپ ڈالر کے اکاؤنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ
سینٹ کے اکاؤنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، سیم ان دونوں کا ایک جیسا ہی ہوگا۔ اگر آپ ایک اسٹینڈرڈ لاٹ لگائیں گے سینٹ اکاؤنٹ کے اوپر ہے یا آپ کا ڈالر کے اکاؤنٹ کے اوپر ہے، تو ایک اسٹینڈرڈ لاٹ کے اوپر میں آپ کو لگا لوں، لیکن یہ میرا اکاؤنٹ ریئل ہے، چلیں خیر ہے ریئل ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ دیکھیں یہ میرا ریئل اکاؤنٹ ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو $1 کی لاٹ لگا رہا ہوں، یہ ٹریڈنگ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے میرا شاید تھوڑا سا نقصان ہو جائے، لیکن میرے لیے بھی آسانی رہے گی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور آپ لوگوں کو بھی ریئل اکاؤنٹ پہ سمجھنے میں شاید آسانی رہے گی۔ تو اس کے اوپر میں ایک چھوٹی سی ٹریڈ لگا لیتا ہوں، مارکیٹ میں سیل کا ٹرینڈ ہے تو یہ میں نے ایک ٹریڈ لگا لی۔ یہ جو میرا $10 لاس ہو رہا ہے، پھر بھی یہ $10 لاس ہوگا، جو ابھی $9.86 لاس ہو رہا ہے، پھر بھی یہ $9.86 ہی لاس ہوگا۔ اب $13.66 لاس ہو رہا ہے، پھر بھی آپ کا 13.66 ہی لاس ہوگا آپ کے ایک اسٹینڈرڈ لاٹ کے اوپر، آپ کے وہ لاٹ سائز کم ہوگا۔ لیکن میں چونکہ آپ کو آج اسٹینڈرڈ مائکرو بتانا مقصود نہیں ہے، آپ بگنرز لوگ ہیں اور بگنرز لوگوں کو US سینٹ اور US ڈالر کے اکاؤنٹ کے اندر فرق بتانا ہے، تو آپ نے ایک لاٹ لگائی تو آپ کو ایک پپ کے اوپر یورو USD کے اوپر ایک پپ کے اوپر $1 کا پروفٹ یا $1 کا آپ لوگوں کو لاس آئے گا۔ تو سیم اسی طریقے سے آپ سینٹ اکاؤنٹ کے اندر بھی کام کریں گے، تو آپ ایک لاٹ لگائیں گے تو آپ کو اسی جگہ پہ 12.90 پرافٹ ہوگا یا 12.90 لاس ہوگا۔ آپ کا پرافٹ بھی ایک پپ کے اوپر آپ کو ایک اسٹینڈرڈ لاٹ پہ یورو USD کے ایک پپ کے اوپر آپ کو $10 کا پرافٹ یا $10 کا لاس آئے گا، 10 کا پرافٹ یا 10 کا لاس ہوگا۔ تو آپ کا جو یہاں پہ بیلنس ہے 11,519، تو اگر وہ 11,519 کے اکاؤنٹ کے اوپر آپ ایک لاٹ لگائیں گے، پھر بھی آپ کا یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا 1366 لاس میں جائے گا، بلکہ آپ کا وہ بھی 13.66 سینٹ لاس میں جائے گا۔ اس جگہ کے اوپر ٹریڈنگ کے اندر آ کر آپ لوگوں نے ڈالر اکاؤنٹ اور سینٹ اکاؤنٹ دونوں کو آپ لوگوں نے بالکل بھول جانا ہے۔ آپ نے صرف ٹریڈنگ کرنی ہے، اور ٹریڈنگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے صرف یہ بات سمجھنی ہے کہ بس میرا یہ ڈالر اکاؤنٹ ہے، صرف اس جگہ کے اوپر C لکھا ہوا ہوگا۔ آپ 1.00 کوئی ٹریڈ لگائیں گے تو آپ کو $10 اگر آپ کا ایک پپ سپریڈ ہے تو نیچے آپ کا 10 پرافٹ شو ہوگا یا 10 لاس شو ہوگا، اور اس کے بعد آپ کو سیم اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کا ڈالر کا اکاؤنٹ ہے، سیم اسی طریقے سے آپ کو پرافٹ بھی آئے گا اور سیم اسی طریقے سے آپ لوگوں کو لاس بھی آئے گا۔ تو جس ٹائم کے اوپر آپ کا جو پپ ویلیو ہے، آپ کا جو ٹریڈنگ ہے، آپ کا جو پروفٹ ہے، آپ کی جو کیلکولیشن ہے، یہ ساری کی ساری سیم اسی طریقے سے ہوگی جیسے آپ کے ڈالر کے اکاؤنٹ کے اندر ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر جو 12.90 ہمارا پروفٹ یا لاس شو ہو رہا ہے تو اس کے اندر ڈالر نہیں ہو رہا، تو اگر ہم 1.00 کی ٹریڈ لگاتے ایک سینٹ اکاؤنٹ کے اوپر، سینٹ اکاؤنٹ میں $11.5 ہمارے پاس بیلنس ہوتے، تو اس ٹائم کے اوپر بھی یہ 12.90 ہی ہمارا لاس ہو رہا ہوتا اس $1 کی ٹریڈ پر، ایک لاٹ کے اوپر۔ تو اس ٹائم کے اوپر آپ کو اگر 11,000 آپ کے اکاؤنٹ کے اندر $100 پر $10,000 آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آ گیا ہے، تو اس ٹائم کے اوپر اگر آپ ایک لاٹ لگائیں گے تو آپ کو ہر پپ پہ جس طریقے سے آپ کا ڈالر کے اکاؤنٹ کے اوپر 10 کا پرافٹ یا 10 کا لاس آئے گا، تو سیم اسی طریقے سے آپ کو سینٹ اکاؤنٹ میں 10 کا پرافٹ یا 10 کا لاس آئے گا۔ لیکن جس ٹائم کے اوپر آپ لوگ پیسے کو نکلوائیں گے، اس ٹائم کے اوپر اگر آپ 1000 نکلوائیں گے تو آپ کو وہ $10 ملیں گے، کیونکہ جب آپ نے ڈپازٹ کروایا تھا اس ٹائم پہ بھی آپ کا بیلنس 100 کے حساب سے ملٹیپلائی ہو گیا تھا، اور جس ٹائم اب آپ پیسہ وڈرا کروائیں گے تو آپ اگر 10,000 وڈرا کروائیں گے تو وہ آپ کا $100 ہوگا، تو آپ کو ملے گا $100۔ لیکن یہ جو چیز ہے، یہ جو مارکیٹ کے اندر پیسہ لگانے کے بعد آپ کا کوئی بھی فرق نہیں ہے، آپ کے چارٹ کے اوپر، آپ کے پپ کے اوپر، آپ کی کیلکولیشن کے اوپر، آپ کی کسی چیز کے اوپر آپ کا کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ صرف اب جب آپ ادھر سے آپ کو پتہ چلے گا جہاں پہ USD لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ کا USC لکھا ہوا ہوگا، اور اس کے بعد آپ کو جس ترتیب سے $10,000 کے
اکاؤنٹ پہ 10,000 سینٹ کے اکاؤنٹ پہ پرافٹ یا لاس یا کیلکولیشن ہوگی، سیم اس طریقے کے اوپر سب کی آپ کی کیلکولیشن ہوگی اور اس ترتیب سے آپ لوگوں کو پرافٹ یا لاس ملتا رہے گا۔ صرف اس کے اندر آپ لوگوں کا یہ ہو جائے گا کہ آپ جس ٹائم پیسہ ڈلوائیں گے، 10 ڈلوائیں گے، آپ کا 1000 بنے گا، 1000 شو ہوگا، اور اگر آپ 100 ڈلوائیں گے تو آپ کا 100 میں 10,000 شو ہوگا۔ اور سیم اسی طریقے سے جس ٹائم کے اوپر آپ لوگ وڈرا کروائیں گے تو وڈرا کرواتے وقت بھی آپ لوگوں کا یہی فائدہ ہوگا، یہی کہ پرافٹ آپ لوگ نکلوائیں گے 10,000 تو آپ کو $100 کیلکولیٹ ہوگا، کیونکہ آپ کو 10,000 سینٹ ملیں گے اور جب وہ ڈالروں کے اندر کنورٹ ہوں گے تو وہ آپ کا 100 بن جائے گا۔ تو USC USD ان دونوں کو صرف آپ نے ڈپازٹ اور وڈرا کے ٹائم کے اوپر آپ لوگوں کا فرق پڑے گا کہ سینٹ کیا ہے، وڈرا کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس کی بیسکس کا علم نہیں ہوتا اور وہ لوگ گہرائی میں چلے جاتے ہیں، اس کا لاٹ سائز کیا ہوتا ہے، اس کا لاٹ سائز کتنا ہوتا ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ چیزیں آپ لوگوں کی کام کی ہیں کہ ایک 1.00 کی آپ کو ایک لاٹ سائز ادھر کیا ہوتا ہے، سینٹ میں کیا ہوتا ہے۔ تو سینٹ کے اندر آپ کی کیلکولیشن جو ہوتی ہے وہ کیلکولیشن آپ لوگوں کی سیم اسی طریقے سے کیلکولیشن ہوتی ہے جس ترتیب سے آپ لوگوں کو کیلکولیشن ڈالرز کے اندر ہوتی ہے۔ تو صرف جب آپ ڈپازٹ کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ فاریکس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ لوگوں کے پاس $15 ہیں تو آپ 0.01 کی بھی ٹریڈ لگائیں گے تو آپ کے $15 چند ہی دنوں کے اندر یا تو ڈبل ہو جائیں گے یا واش ہو جائیں گے۔ منی مینجمنٹ مشکل ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے، لیکن اگر آپ کا اکاؤنٹ سینٹ اکاؤنٹ کے اندر ہے تو آئی تھنک آپ لوگوں کے لیے یہ آسان رہے گا، کیونکہ $1500 کے اوپر آپ بڑی آسانی سے ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں، منی مینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کی عادت پوری ہو جائے گی ٹریڈنگ کی، $15 $20 کے اوپر آپ کی عادت پوری نہیں ہو سکتی۔ تو آئی تھنک ڈیمو اکاؤنٹ سے بہتر، اگر آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، نو ڈاؤٹ پیسہ ہر بندے کے پاس، ہر بندے کے حالات جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اگر آپ کے پاس سیکھنے کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ آپ لوگ $1000 کا ڈپازٹ کراتے ہیں، آپ کے حالات کچھ بہتر ہیں، تو آئی تھنک آپ لوگوں کو $10 کا سینٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہیے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو 500 پرافٹ آئے گا تو وہ جب ڈالرز میں کنورٹ ہوگا تو وہ $5 ہوگا، اور $5 تو آپ کے آئی نو یو نو وی نو دیٹ کہ $5 تو ہمارے انٹرنیٹ کا بل بھی نہیں ہوتا، یہ چیز ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کی عادت پوری ہو جائے گی، آپ لوگوں کو فاریکس کو چھوڑنا نہیں پڑے گا پیمنٹ کی وجہ سے۔ اگر صرف $5 بھی ہیں نا تو آپ کے 500 سینٹ ہیں اور 500 سینٹ پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ڈیمو اکاؤنٹ ہے، $1000 کا ڈیمو اکاؤنٹ اوپن کرنے سے بہتر ہے آپ کا $10 کا سینٹ اکاؤنٹ اوپن کر لیں۔ تو سینٹ اکاؤنٹ وہ کیسے اوپن ہوگا، کس طریقے سے اس پہ کام کرنا ہے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو forex.com اس کے نیچے سے شروع ہو جائیں تو آپ لوگوں کو اس جگہ کے اوپر ملے گا بیسٹ سینٹ اکاؤنٹ آف دا ورلڈ، کلک ایئر پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو سینٹ اکاؤنٹ ہے وہ سینٹ اکاؤنٹ آپ لوگوں کا اوپن ہو جائے گا اس جگہ کے اوپر، اور آپ $1 انویسٹ کریں گے آپ کا $100 انویسٹ ہوگا، آپ کا $1 انویسٹ کریں گے آپ کا 100 سینٹ شو ہوگا، آپ کو $1 پرافٹ آئے گا، آپ کو 100 سینٹ پرافٹ آئے گا، آپ کو $1 لاس آئے گا، آپ کو 100 سینٹ لاس آئے گا۔ تو آپ کا ڈپازٹ اور وڈرا کے علاوہ آپ کا مارکیٹ، آپ کے انڈیکیٹرز، آپ کا پرائس ایکشن، آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا لاٹ سائز میں، لیوریج میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ صرف جب آپ ڈپازٹ کرواتے ہیں اس ٹائم کے اوپر آپ کا بیلنس آپ کی انویسٹمنٹ سے 100 گنا زیادہ شو ہوتا ہے، اور جس ٹائم آپ وڈرا کرواتے ہیں اس ٹائم آپ کو آپ کی انویسٹمنٹ کا 100واں حصہ ملتا ہے۔ صرف اس کے اندر یہ فرق ہے، اور جن کے پاس کم انویسٹمنٹ ہے آئی تھنک سینٹ اکاؤنٹ ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے جو فاریکس نے آپ لوگوں کو، چند بروکرز نے آپ لوگوں کو پرووائڈ کی ہے۔ تو کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔